السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ حالیہ بد امنی، زیادتی اور بڑھتے ہوئے معاشرتی جرائم، اس کی واحد وجہ وہ اسلامی حدود اور اسلامی نظام عدل اور اسلامی تعزیرات سے انحراف کا نتیجہ ہے۔ اسلامی نظام عدل وہ واحد راستہ ہے جو معاشرتی امن اور سکون کا ضامن ہے۔ اسلامی نظام عدل کو اپنائے بغیر کسی بھی معاشرے کا امن اور کسی بھی معاشرے کی سلامتی ممکن نہیں، کیونکہ اسلامی نظام عدل کو بنانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ وہ اس نظام کا خالق و مالک ہے۔ کسی انسان کے اندر یہ طاقت نہیں کہ اس کا بنایا ہوا قانون، اس کے بنائے ہوئے اصول، اس کے وضع کیے ہوئے ضابطے کسی معاشرے میں امن اور سکون کو پیدا کر سکیں۔ چونکہ اللہ رب العزت ہی اس کائنات کے خالق و مالک ہیں اور وہی بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کا نظام کس طرح چلانا ہے۔ معاشرتی جرائم تو بہت زیادہ ہیں۔ معاشرتی جرائم میں جو سب سے قبیح جرم ہے وہ زنا ہے۔ یہ ایسا قبیح جرم ہے جسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شرک اور کسی کو ناحق قتل کرنے کے بعد تیسرے نمبر پر اس کو ذکر کیا ہے اور اسے کبیرہ قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ۔ عباد الرحمن کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ بات بیان کی کہ عباد الرحمن کے اوصاف میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، اور وہ زنا کا ارتکاب نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور اگر کوئی ان میں سے کوئی جرم کرتا ہے تو اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا جس کا بدلہ کیا ہے، یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، کہ قیامت والے دن وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اور جہنم میں ہمیشہ رہنے کے ساتھ ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی۔ اگر ہم قرآن اور حدیث اور شریعت کی تعلیمات پہ غور کریں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس جرم کی روک تھام کے لیے تربیت کا ایک ایسا احسن طریقہ اختیار فرمایا کہ جس کی نظیر اور مثال ہمیں نہیں ملتی، اور وہ آج ہم سب کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے مشعل راہ ہے۔ مسند احمد میں امام احمد رحمہ اللہ روایت نقل کرتے ہیں، ایک نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ اب یہ سوال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے عجیب تھا کہ ایک نوجوان، وہ بھی اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کر زنا کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ لوگوں نے انہیں ڈانٹنا شروع کر دیا اور کہنے لگے رک جاؤ رک جاؤ، کیسا سوال اللہ کے رسول سے کر رہے ہو؟ لیکن سبحان اللہ، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے ڈانٹا نہیں بلکہ صحابہ سے کہا کہ اسے میرے قریب کرو۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت اور آپ کی سیرت کا ایک حسین پہلو ہے کہ اگر سوال کرنے والے نے کتنا ہی غلط سوال کیوں نہ کیا ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے قریب کرو۔ اس کو اپنے پاس بٹھایا اور اس سے چند سوال کیے۔ وہ آج ہم سب کو سمجھنے کے لیے اور ہم سب کی تربیت کے لیے وہ سوال بہت ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے پوچھا اتحبہ لامک، کہ جس عمل کی اجازت تم مجھ سے طلب کر رہے ہو، کیا اس عمل کو اپنی والدہ کے لیے پسند کرتے ہو؟ کہنے لگا لا واللہ، نہیں اللہ کے رسول، میں ہرگز اسے اپنی والدہ کے لیے پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے اس عمل کو، زنا کو پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا اتحبہ لبنتک،
کیا اس عمل کو اپنی بیٹی کے لیے اچھا سمجھتے ہو؟ کہنے لگا لا واللہ، نہیں اللہ کے نبی، ہرگز ایسا نہیں، میں تو اسے اپنی بیٹی کے لیے اچھا نہیں سمجھتا۔ فرمایا لوگ بھی اسے اپنی بیٹیوں کے لیے اچھا نہیں سمجھتے۔ پھر پوچھا اتحبہ لاختک، کیا اس عمل کو اپنی بہن کے لیے مناسب سمجھتے ہو؟ کہنے لگا لا واللہ، نہیں اللہ کے نبی، ہرگز نہیں، میں اسے اپنی بہن کے لیے بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح لوگ بھی اس عمل کو اپنی بہنوں کے لیے مناسب نہیں سمجھتے۔ پھر پوچھا اللہ کے نبی نے اتحبہ لعمتک، کیا اپنی پھپھی کے لیے اسے اچھا سمجھتے ہو اس عمل کو، زنا کو؟ فرمایا لا واللہ، نہیں اللہ کے نبی، ہرگز نہیں، میں اسے اپنی پھپھی کے لیے بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح لوگ بھی اپنی پھپھیوں کے لیے اس عمل کو مناسب اور پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا اتحبہ لخالتک، کیا اسے اپنی خالہ کے لیے اچھا سمجھتے ہو اس عمل کو؟ فرمانے لگا لا واللہ، نہیں اللہ کے نبی، ہرگز ایسا نہیں، میں اسے اپنی خالہ کے لیے بھی پسند نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح لوگ بھی اپنی خالاؤں کے بارے میں یہی جذبات رکھتے ہیں، لوگ بھی اسے اپنی خالاؤں کے لیے پسند نہیں سمجھتے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک اور شفقت والا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور اس کے لیے دعا کی، اللہم طہر قلبہ، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اے اللہ اس کے دل کو پاک اور صاف کر دے، وحسن فرجہ، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما، اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہ کو بھی معاف فرما دے۔ راوی بیان کرتے ہیں ہم نے اپنی پوری زندگی میں اس دعا کے بعد اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے بعد ہم نے نہیں دیکھا کہ اس بندے نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھی ہو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور اس کا نتیجہ ہے۔ آج اگر قرآن اور حدیث کے اصولوں کے مطابق ہم اپنے معاشرے کی تربیت کریں، لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں، آج بھی ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ یہ اصول قرآن اور حدیث کے قیامت تک کے لیے ہیں اور قیامت تک آنے والے لوگوں کی اس میں رہنمائی ہے۔ اب چند اصول میں آپ کے سامنے ایسے بیان کرتا ہوں جو قرآن اور حدیث سے مستنبط ہیں، اور اگر ان اصولوں کو اپنائیں، معاشرے میں یہ بڑھتے ہوئے معاشرتی جرائم یہ ختم ہو سکتے ہیں، معاشرے میں ہر ایک کی عزت محفوظ ہو سکتی ہے، ہماری بہن بیٹی اس کی عزت محفوظ ہو سکتی ہے اگر ہم ان اصولوں کو اپنائیں۔ ان اصولوں میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ زنا کے اسباب کو بھی اختیار نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم نے زنا کے قریب بھی نہیں جانا، زنا کے اسباب میں سے کسی کو اختیار کرنا ہی نہیں۔ اگر سامعین کرام، اگر ہم غور فرمائیں، اس آیت کریمہ میں صرف اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا کہ زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کرنا تو درکنار، زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فحاشی ہے، غلط کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ برا راستہ ہے، اور اس کو اختیار کرنے کے ساتھ آدمی برا انسان بن جاتا ہے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ زنا کے اسباب کو ترک کیا جائے، وہ کوئی بھی سبب ہو انسان اس کو ترک کر دے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ انسان اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، اپنی آنکھ کی حفاظت کرے، اپنی آنکھ میں حیا پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومن مردوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں کو بتا دیں یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھیں، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی عزت اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے پاکیزہ ہے، یہ ان کے لیے بہتر ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، لیکن اس بات کو نہیں بھولنا کہ تم جو کرو گے اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تمہارا کیا ہوا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے خطاب مردوں سے کیا، وہیں خطاب اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے بھی کیا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے پیارے پیغمبر مومنہ عورتوں سے یہ بات کہہ دیں، ان کو یہ بات بتلا دیں یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، ویحفظن فروجہن،
اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو لوگوں کے سامنے علانیہ طور پہ ظاہر نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی مومن مرد کے لیے یہ جائز نہیں قرار دیا کہ وہ کسی غیر محرم عورت کی طرف اپنی نظر کو بلند کرے۔ اسی طرح کسی مومنہ عورت کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی نگاہ کو کسی غیر محرم عورت، کسی غیر محرم مرد کی طرف بلند کرے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ انسان اپنی مجلس، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی دوستی، اپنا تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ کرے، برے لوگوں کے ساتھ مجلس اختیار نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو اس انداز میں بیان فرمایا، مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء، کہ اچھے بندے کے ساتھ دوستی، تعلق اور بیٹھک کی مثال یہ ہے جیسے کسی کا تعلق کسی کستوری بیچنے والے کے ساتھ ہو۔ کستوری والے کے ساتھ تعلق دو صورتوں سے خالی نہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اس سے وہ کستوری خرید لے گا اپنے لیے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ نہ بھی خریدے، جب تک وہ اس کے پاس بیٹھے گا اس کستوری کی خوشبو سے محظوظ ہوتا رہے گا۔ یہ فائدہ ہے اچھے انسان کے ساتھ تعلق رکھنے کا، نیک بندے کے ساتھ تعلق رکھنے کا، علماء کے ساتھ بیٹھک رکھنے کا، کہ اس کا اثر انسان کی عملی زندگی پر مرتب ہوتا ہے۔ اور برے بندے کے ساتھ دوستی اور تعلق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ برے بندے کے ساتھ تعلق وہ بٹھی پر بیٹھے ہوئے بندے کی طرح ہے کہ اگر انسان اس کے ساتھ اپنا تعلق رکھے تو جب وہ اس کے پاس بیٹھے گا آگ کا کوئی انگارہ اس کے کپڑوں اور اس کے بدن کو جلا دے گا۔ اگر یہ نہ بھی ہو تو کم از کم جتنی دیر وہ اس کے پاس بیٹھے گا اور اس سے اٹھنے والی جو بو ہے وہ اس کو آتی رہے گی۔ اور اسی طرح جب انسان کسی برے بندے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو جو اس کی تربیت ہوتی ہے، جو اس کے نظریات اور افکار ہوتے ہیں، وہ انسان کی عملی زندگی پر مرتب ہو جاتے ہیں۔ اور شیخ سعدی نے کیا خوب مقولہ کہا ہے، صحبت صالح را ترا صالح کنند، اچھے بندوں کی صحبت تمہیں اچھا کر دے گی، وہ صحبت بد را ترا بد کنند، اور برے بندے کی صحبت، برے بندے کی بیٹھک تمہیں برا کر دے گی، تمہاری صحبت پہ بھی اس کا اثر ہوگا۔ یہ وہ بنیادی چند اصول ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ زنا کے اسباب کو اختیار نہیں کرنا۔ دوسرا اصول یہ ہے اپنی نگاہ میں حیا کو پیدا کرنا ہے۔ تیسرا اصول یہ ہے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنا ہے۔ چوتھا اصول یہ ہے اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہم نے صحبت اختیار کرنی ہے، برے لوگوں کے ساتھ ہم نے اپنا تعلق نہیں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔